اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح نو ہیلتھ کیئر چینل کے ساتھ میں حکیم اظہر آفتاب حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلا پروگرام میں ایک ذکر آپ سے کیا تھا، ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے طب نبوی کے حوالے سے، اور جس کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جن ادویات یا جن خوراک یا جن پھلوں کا ذکر آیا ہے یا حدیث پاک میں جن کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ان ادویات، ان خوراکوں اور ان پھلوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ ان سے آپ آسانی سے کس طرح فوائد حاصل کر سکتے ہیں، دوا کے طور پر انہیں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ادرک یعنی جنجر۔ ادرک ایک مشہور و معروف سبزی ہے، عرب ممالک اور خاص طور پر یمن اس کے لیے بہت مشہور ہے۔ ادرک زیر زمین پیدا ہونے والی ایک سبزی ہے۔ خشک ادرک کو ہم جو ہے وہ سونٹ کہتے ہیں۔ ادرک زمانہ قدیم سے خوراک کو لذیذ بنانے اور علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن پاک نے کئی جگہ اس کی اہمیت ہمیں بتائی ہے، ان میں سے ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں، سورۃ الانسان کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان کو ایسے پیالوں سے پانی پلایا جائے گا جن میں ادرک کی مہک ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہنشاہ روم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ادرک کے مربے کا ایک مرتبان تحفے کے طور پر پیش کیا۔ حضور نے اسے قبول فرمانے کے بعد تمام لوگوں کو اس کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا اور مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا جسے میں نے کھایا۔ سامعین، آپ نے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی کئی جگہ ہے اور احادیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک مفسر ہے عبد القیم، اسلام کے قابل قدر عالم دین اور مفسر ہے، ان کا ایک بیان ہے، اس سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ ادرک جو ہے وہ لبلبے کی رطوبتوں میں اضافہ کرتی ہے، تو جس سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ یہ ادرک ذیابطیس میں مفید ثابت ہوگی۔ اگر معدہ کافی عرصے سے خراب ہے اور سست پڑ گیا ہو، بھوک کم ہو گئی ہو، کھانا ہضم ہونے میں دیر لگتی ہو، تو ادرک کا استعمال مفید ہوگا۔ سامعین، ادرک پر تو کافی لمبی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے اور یہ کافی امراض کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ہم مختصر اور بآسانی جس کو آپ گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چند نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں، انہیں نوٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نسخہ ہے ایک بد ہضمی کے لیے۔ اگر کسی شخص کو بد ہضمی رہتی ہے تو 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے کر اس پہ چند قطرے نیمبو کے ڈال لیں، 2-3 قطرے کافی رہیں گے، اور اس میں تھوڑا سا نمک لگا لیں، اور دونوں وقت کھانے سے پہلے وہ ٹکڑا چبا چبا کر کھا لیں، اور 10-15 منٹ کے بعد وہ کھانا کھا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بد ہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ دوسرا نسخہ ہے دماغی بوجھ کے لیے، جن کو رات کو بے چینی رہتی ہے، دماغی بوجھ کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ان کے لیے ہے کہ ادرک کا 25 ملی لیٹر عرق تقریباً 100 ملی لیٹر دودھ کے اندر ملا کے اس کو اتنا پکایا جائے کہ وہ آدھا رہ جائے، اور اس میں پھر تقریباً 1 ٹی اسپون دیسی شکر ملا کر رات کو سوتے وقت ایسے مریض جن پہ ہر وقت دماغی بوجھ رہتا ہو، دماغ بوجھل رہتا ہو ٹینشن کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے یا کام کی زیادتی کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے وہ یہ ادرک اور دودھ کو ملا کے پکا کے اس میں تقریباً 1 ٹیبل اسپون دیسی شکر ملا کے رات کو سوتے وقت پئیں، جس سے ان کا دماغی بوجھ بھی کم ہوگا اور ان کو نیند بھی بڑی پرسکون آئے گی۔ پھر ذیابطیس ایک عام مرض ہے، اس کے لیے بھی ادرک بڑے کام کی چیز ہے، وہ اس میں کافی مفید پائی گئی ہے کہ ذیابطیس کی کوئی بھی قسم ہو، ذیابطیس اگر یعنی کہ شوگر اس کی اگر ہائی رہتی ہو یا لو رہتی ہو، ہمارے طب کے اندر اس کی 3-4 قسمیں ہیں، کوئی بھی قسم ہو شوگر کی یا ذیابطیس کی، اس کے لیے ہے کہ 1 ٹی اسپون ادرک کا پانی لے لیں اور 1 ٹی اسپون خالص شہد لے لیں، ان دونوں کو ملا لیں، یہ ایک ٹائم کی خوراک بن گئی، اس کو چاٹ کر استعمال کریں، اور یہ عمل آپ کو دن میں کم سے کم 3 مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی شوگر وہ کنٹرول میں آئے گی، لبلبہ کام کرنے لگے گا۔ ایک تیسرا نسخہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو گلے کا، جس سے گلا آواز بھاری ہو جاتی ہے، گلا صاف نہیں رہتا، گلے کے اندر بلغمی رطوبات جمع رہتی ہیں، آواز جو ہے وہ تھوڑی خراب سی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ تقریباً 5 گرام سونٹ اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں، بیل گری خشک
جسے بھئی بھی کہتے ہیں، خشک حالت میں بھی ملتی ہے، 5 گرام بیلگری، 5 گرام خشک سونف، ان دونوں کو تھوڑا سا کوٹ کر تقریباً 1.5 کپ پانی میں اس کو پکائیں۔ جب یہ 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ پی لیں۔ دن میں 1 یا 2 دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گلا بھی صاف ہو جائے گا۔ اور ادرک کا استعمال یورک ایسڈ کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ ادرک خشک حالت یعنی کہ سونٹ تقریباً 50 گرام سونٹ لے لیں اور تقریباً 25 گرام ازگند لے لیں۔ ان دونوں کو باریک صفوف بنا کر کھانے کے بعد کھانے سے آپ کا یورک ایسڈ اور جوڑوں کا درد یہ دونوں مرض کے اندر کام آئے گی۔ امید ہے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو غور سے سنا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ اس سے شفایاب ہوں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔